دسمبر میں ان مظاہروں کے آغاز کے بعد سے تیونس اور مصر کے جبری حکمرانوں کو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا، جبکہ دیگر ملک سیاسی تبدیلیاں لانے کے لیے مجبور ہوئے۔ حتیٰ کہ وہ حکومتیں جنہوں نے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا وہ بھی دفاعی پوزیشن پر چلی گئیں۔ عرب خطے میں ہونے والے ان مظاہروں میں ذرائع ابلاغ کے مطابق مظاہرین نے جو طریقے اپنائے وہ ریٹائرڈ پروفیسر جین شارپ نے اپنی کتاب فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی میں بیان کیے ہیں۔ This was written in 1993. میں نے یہ کتاب 1993 میں لکھی تھی، مگر اس کے لیے تقریباً 2 دہائیوں تک تحقیق کی گئی۔ Decades of previous research. پروفیسر جین شارپ نے یہ کتاب برما کے سیاسی کارکنوں کے کہنے پر لکھی۔ اپنی پہلی اشاعت کے بعد سے اس کتاب کا 34 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ It was translated in اس کا عربی ترجمہ کیا گیا، اسے اخوان المسلمین کی ویب سائٹ پر ڈالا گیا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی۔ پروفیسر جین امریکی شہر بوسٹن میں رہتے ہیں، مگر ان کے بیان کردہ طریقے ان واقعات سے ملتے ہیں جو مصر میں دیکھنے کو ملے۔ they seem to have had good planning and they for ان کی منصوبہ بندی بہت اچھی تھی اور انہوں نے عام لوگوں سے ڈر کو ختم کرنے کی اہمیت کے بارے میں کافی عرصے تک بات کی۔ پرامن احتجاج کے لیے جین شارپ، ہنری ڈیوڈ تھارو اور البرٹ آئنسٹائن جیسی شخصیات سے متاثر ہیں۔ عدم تشدد کا پرچار کرنے والے آئنسٹائن نے در حقیقت جین شارپ کی پہلی کتاب کا دیباچہ لکھا ہے۔ شارپ کے کام کا اصل فلسفہ عدم تشدد پر مبنی جدوجہد ہے۔ I'm trying to examine how nonviolence. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرامن تحریکیں کس طرح چلائی گئیں۔ کبھی یہ کچھ دیر کے لیے ناکام ہوتی رہیں اور کبھی کامیاب ہوتی رہیں، مگر آپ ایک پرامن جدوجہد کو کس طرح اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ پرامن جدوجہد کے لیے شارپ کے طریقوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان کی تجاویز کو دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا، جیسے سن 2000 کے اوائل میں روس میں آنے والا کلر انقلاب۔ ریٹائرڈ آرمی کرنل رابرٹ ہیلوی نے جین شارپ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے برما اور سربیا کے مظاہرین کی تربیت کی۔ Gene has planted these ideas. جین 40 سال سے لوگوں کو یہ طریقے بتا رہے ہیں اور اب لوگ ان طریقوں کو اس طرح اپنا رہے ہیں کہ جیسے وہ ان پر یقین رکھتے ہوں اور یہ طریقے ہمیشہ سے موجود رہیں۔ As if they've always been here. پروفیسر جین شارپ ابھی بھی اس تنظیم کے لیے لکھتے ہیں جو انہوں نے 1983 میں بنائی تھی۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی نئی کتاب شارپس ڈائریکٹری آف پاور اینڈ اسٹرگل مکمل کی ہے، جو اس سال کی آخری سہ ماہی تک شائع ہو جائے گی۔ محمد عاطف، اردو VOA۔